قضائے عمری کی حقیقت کیا ہے اور اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ذرا وضاحت فرما دیں۔ اگر کسی شخص نے ماضی میں اپنی غفلت اور سستی کی بنا پر بہت زیادہ نمازیں قضا کر دی ہوں تو اس بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس جرم عظیم کے اوپر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرے۔ صرف توبہ اور استغفار کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے فرائض ادا کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر ادا کرنے ہیں، باقی سنتیں یا نوافل ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف یہ کہہ دینا کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العزت میرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اپنی قضا شدہ نمازوں کو ادا بھی کرنا پڑے گا۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 5 قضا نمازیں بما وتر کے ادا کر لے تو اس کی زندگی کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی برکات اور رمضان المبارک کے اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن 5 وقت کی قضا نمازیں ادا کرنے سے یہ صرف 5 نمازیں ادا ہوں گی، ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ قضائے عمری ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ سے جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب کر لیں۔ اگر نمازوں کی تعداد معلوم اور متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کی آپ ادائیگی کرنا شروع کر دیں، آپ کی قضا نمازیں ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے غالب گمان کے مطابق قضا شدہ نمازوں کی تعداد لکھ لینی چاہیے، احتیاطاً کچھ تعداد اس کو زیادہ کر کے لکھ لینی چاہیے، اور پھر ترتیب وار ان نمازوں کو وہ ادا کرنا شروع کر دے اور اپنی کاپی میں سے ان نمازوں کی جن کی وہ ادائیگی کر چکا ہے ان کو کاٹنا شروع کر دے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ چند سالوں یا چند مہینوں کے اندر اس کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ قضا صرف فرض نمازوں کی اور وتر کی ہوتی ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ قضا نماز اگر متعینہ طور پر معلوم ہو تو نیت کرتے وقت اس کے وقت کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے پچھلے جمعۃ المبارک کی فجر کی نماز قضا کی ہو تو جب وہ نیت کرے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے کہ میں پچھلے جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی قضا کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ لیکن اگر متعینہ طور پر وہ جو قضا نماز ہے اس کا وقت بھی معلوم نہ ہو اور اس کا دن بھی معلوم نہ ہو تو پھر یوں نیت کی جا سکتی ہے کہ مجھ سے جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پہلی نماز کے بجائے وہ آخری نماز کہنے کی نیت کر لے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے کہ مجھ سے فجر کی جتنی بھی نمازیں یا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے جو آخری نماز مجھ سے قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے بندہ ایک نماز پڑھ لیا کرے۔ جتنے سالوں کی یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنے سالوں اور اتنے مہینوں تک وہ نمازیں ادا کرتا رہے، انشاءاللہ ایک مہینے میں 1 مہینے کی قضا نمازیں اور 1 سال میں 1 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور اس کے ذمے سے یہ ساری نمازیں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ نفل پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی اس کا خیال وہ رکھے تاکہ اس کے ذمے جو فرض ہے وہ جلد از جلد ادا ہو جائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔